علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ہی ایک نظم جس کا نام ہمدردی ہے، اس کا آج ہم آسان ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ یہ نظم علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا میں موجود ہے۔ ہمدردی کا مطلب ہوتا ہے کمپیشن، سمپتھی، کنسرن، یعنی کسی پر ترس کھانا اور پھر اس کی مدد کرنا۔ تو ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ ٹہنی کا مطلب ہوتا ہے شاخ، اور شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت۔ تنہا کہتے ہیں الون کو۔ بلبل نائٹ انگیل کو کہتے ہیں۔ یہ ایسا پرندہ ہے جو صبح کے وقت باغ میں چہچہاتا ہے اور اس کی آواز بڑی مشہور ہے۔ اداس بیٹھے کا مطلب ہے کہ وہ لونلی تھا، اداس بیٹھا تھا، اکیلا رہ گیا تھا۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا۔ یعنی کہ وہ اداس اس لیے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ صبح اب ختم ہونے ہی تھی، سورج غروب ہونے والا تھا یا ہو چکا تھا، اور رات آنے والی تھی۔ اس وجہ سے وہ اداس بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ سارا دن اڑنے چگنے میں گزرا ہے اور اب رات آنے والی ہے تو واپس کس طرح جائے گا۔ پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ آشیاں کہتے ہیں گھونسلے کو، یعنی اس کو یہ فکر تھی کہ اب اندھیرا چھا چکا ہے اور میں اپنے آشیاں میں، جس میں شاید ہو سکتا ہے اس کے انڈے ہوں یا بچے اس کا انتظار کر رہے ہوں، میں کس طرح واپس پہنچوں گا۔ پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ یعنی جب بلبل آہوزاری کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، رو رہا تھا اندھیرا ہونے کی وجہ سے، تو پاس ہی کوئی جگنو تھا جو بولا۔ کیا بولا؟ حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا۔ جگنو یعنی گلو ورم بھی جس کو کہتے ہیں، فائر فلائی بھی کہتے ہیں۔ جب اس نے بلبل کی فریاد کو سنا تو اس نے بلبل سے یہ کہا کہ اگرچہ میں چھوٹا سا کیڑا ہوں لیکن میں آپ کی مدد کروں گا جان اور دل سے، یعنی خوشی سے میں آپ کی مدد کروں گا، چاہے میں چھوٹا سا کیڑا ہی صحیح لیکن میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ کہ آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے اگر رات ہو بھی گئی ہے، اندھیرا چھا بھی چکا ہے اور آپ اپنے گھونسلے تک واپس نہیں جا سکتے ہیں بلبل، میں آپ کے لیے روشنی کروں گا آپ کے رستے میں۔ آپ مجھے فالو کریں، میرے پیچھے پیچھے آئیں، میں آپ کو آپ کے گھونسلے تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ یعنی اللہ نے مجھے ایک مشعل کی طرح کا لیمپ دیا ہے۔ مشعل کہتے ہیں کسی لیمپ کو یا ٹارچ کو۔ تو وہ بلبل سے جگنو یہ کہہ رہا ہے، جس کو فائر فلائی بھی کہتے ہیں، کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک مشعل کی طرح کی روشنی دی ہے اور مجھے دیا بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو آپ کو میں آپ کے گھونسلے تک پہنچا دیتا ہوں اور آپ کی میں مدد کرتا ہوں۔ اور اس طرح جگنو نے رستہ دکھا کے بلبل کو اپنے گھونسلے تک پہنچایا۔ اور آخری شعر میں اقبال پھر مورل آف دا لیسن دے رہے ہیں یا مورل آف دا سٹوری دے رہے ہیں، کہانی کا کیا مورل نکلتا ہے وہ بتا رہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ یعنی کہ لوگ دنیا میں وہ اچھے ہیں جس طرح جگنو نے اندھیرے میں بلبل کو روشنی دکھائی اور رستہ دکھایا، اسی طرح جو لوگ اندھیرے میں دوسرے لوگوں کو روشنی دکھاتے ہیں، برے وقت میں ان کے کام آتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں۔ اور اصل انسان اچھا وہی ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اب ہم اس نظم کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل،
چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔